حضرت ہود علیہ السلام کا قصہ قرآن مجید میں کئی مقامات پر بیان کیا گیا ہے۔ آپ کا واقعہ قوم عاد کے ساتھ وابستہ ہے، جو عرب کے علاقے احقاف میں آباد تھی۔ حضرت ہود علیہ السلام کو اللہ نے اپنی قوم کی اصلاح اور ہدایت کے لیے بھیجا تھا تاکہ وہ اللہ کی توحید کی طرف آئیں اور برائیوں سے باز آ جائیں۔ آئیں اس قصے کو تفصیل سے جانتے ہیں۔ قوم عاد عرب کے جنوب میں احقاف کے علاقے میں آباد تھی۔ یہ قوم جسمانی لحاظ سے بہت طاقتور اور مضبوط تھی اور اپنی دولت اور ترقی پر نازاں تھی۔ قوم عاد کے لوگ بڑے بڑے محلات، باغات اور قلعے تعمیر کرتے تھے اور اپنی طاقت کی وجہ سے اپنے آپ کو ناقابل شکست سمجھتے تھے۔ وہ اللہ کی نافرمانی کرتے تھے اور بت پرستی میں ملوث تھے۔ ان کا خیال تھا کہ انہیں کوئی بھی طاقت نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو قوم عاد کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ آپ نے اپنی قوم کو توحید کی طرف بلانا شروع کیا اور انہیں اللہ کی عبادت کا حکم دیا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے انہیں سمجھایا کہ وہ اللہ کو اپنا رب مانیں اور بت پرستی چھوڑ دیں۔ قرآن پاک میں آپ کے الفاظ نقل کیے گئے ہیں، جو سورۃ ہود میں ہیں، آیت نمبر 50 پر۔ اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، تمہارے لیے اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو متنبہ کیا کہ اگر وہ اللہ کی نافرمانی اور گمراہی پر قائم رہے تو اللہ کا عذاب ان پر نازل ہوگا، لیکن قوم عاد نے آپ کی بات کو نظر انداز کیا اور الٹا آپ کا مذاق اڑایا۔ قوم عاد کے لوگ حضرت ہود علیہ السلام کا مذاق اڑاتے تھے اور کہتے تھے کہ آپ بھی ہماری طرح کے ایک انسان ہیں اور آپ کے پاس کوئی خاص طاقت یا معجزہ نہیں ہے۔ قوم عاد کے سردار اور بڑے لوگ آپ کو جھوٹا اور دیوانہ قرار دیتے تھے اور اپنی طاقت اور دولت پر غرور کرتے تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے انہیں اللہ کے عذاب سے ڈرایا، مگر انہوں نے انکار کر دیا اور کہا کہ انہیں کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ جب قوم عاد اپنی سرکشی پر قائم رہی اور اللہ کی نافرمانی کرتی رہی تو حضرت ہود علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ وہ ان کی مدد کرے اور ان کی قوم کو ہدایت دے۔ اللہ نے حضرت ہود علیہ السلام کو اطلاع دی کہ اب اس قوم پر عذاب نازل ہوگا، کیونکہ انہوں نے نبی کی باتوں کو مسلسل جھٹلایا ہے۔ اللہ نے قوم عاد پر عذاب کے طور پر ایک خوفناک آندھی بھیجی، جس نے انہیں مسلسل 7 رات اور 8 دن تک تباہی سے دوچار کیا۔ یہ آندھی اتنی شدید تھی کہ اس نے مضبوط اور طاقتور لوگوں کو زمین پر گرا دیا اور ان کے شاندار محلات اور عمارات بھی اس عذاب سے بچ نہ سکے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے غرور کو خاک میں ملا دیا اور انہیں نیست و نابود کر دیا۔ سورۃ الحاقہ آیت نمبر 6 سے 7 کا ترجمہ ہے، پس ہم نے ان پر تیز و تند ہوا بھیجی جو مسلسل 7 رات اور 8 دن ان پر مسلط رہی، تو تم ان لوگوں کو وہاں ایسے گرے ہوئے دیکھتے جیسے کھوکھلے کھجور کے تنے ہوں۔ جب قوم عاد پر عذاب نازل ہوا
تو حضرت ہود علیہ السلام اور ان کے پیروکاروں کو اللہ نے اس عذاب سے محفوظ رکھا۔ حضرت ہود علیہ السلام اور ان کے مومن ساتھی اللہ کی طرف سے دی گئی حفاظت میں تھے اور وہی بچ گئے، جبکہ قوم عاد کے باقی افراد ہلاک ہو گئے۔ حضرت ہود علیہ السلام کا واقعہ ہمیں سبق دیتا ہے کہ اللہ کے نبیوں کی بات کو سنجیدگی سے لینا چاہیے اور اللہ کے احکامات کی نافرمانی سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو ایمان اور ہدایت کا پیغام پہنچانے کے لیے بھیجا، لیکن قوم عاد نے تکبر اور غرور کی وجہ سے ان کی بات کو نظر انداز کر دیا اور نتیجتاً اللہ کے عذاب کا شکار ہو گئے۔ حضرت ہود علیہ السلام کا واقعہ ان لوگوں کے لیے عبرت کا باعث ہے جو اللہ کی نعمتوں اور طاقت کو اپنا حق سمجھ کر غرور اور سرکشی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اللہ کی دی ہوئی نعمتیں بھی اللہ کی عطا ہیں اور اسی کی طرف سے ہیں۔